تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل راہ ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بقرعید پر گندگی نہ پھیلانا۔ ہماری آج کی ویڈیو ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کہ بقرعید پر گلیوں میں گندگی پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آئیے جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی۔ بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذی کو ہٹانا۔ یعنی اذی کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی۔ عربی میں اذی کسے کہتے ہیں؟ کانٹا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، یہ تکلیف دہ ہے نا، کوئی گرے گا، پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اور اذی کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے، کوئی گند پڑا ہوا ہے، یہ بھی اذی میں داخل ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا، تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں، یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا، تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے، تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات۔ قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں۔ گوبر پڑا ہو نا، اس سے کم تکلیف ہوتی ہے، پوری پوری اوجھڑیاں، سریاں، آلائشیں، ادھر جانور ذبح کیا، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ۔ تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے، اس کی آلائشیں، اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے، مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں، ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں؟ وعیدیں، اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں۔ ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ، اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے۔ تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے۔ یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے، اس مذہب میں تہوار کے نام پہ، قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا، اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا۔ تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کرے اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں۔ خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں، چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے؟ ختم۔ بلکہ پہلے انتظام کریں بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں، یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے۔ گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمے ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمے، جس کا جانور ہے۔ اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا، تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا، یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات۔ تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر، بعض لوگوں نے کیا بھائی مٹی ڈالیں، اس مٹی پہ گوبر ہوگا، وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی۔ اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں، وہ مٹی اٹھا کے، پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا، چند دنوں باندھنا ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں، اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی۔ بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو، لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے، اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا، گائے آ گئی، اونٹ آ گیا، جو بھی آ گیا۔ اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو آلائشیں پھینکنا، جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا، گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں، وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے، تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان۔ تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے
جو بدبو کا، جراثیم کے پھیلنے کا، گندگی کا سبب بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے. اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے، اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد جی 10ویں نہیں، گائے کم سے کم 2 سال کی ہو، بیل کم سے کم 2 سال کا ہو. یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلی بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اور بکرا 1 سال کا ہو. دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی دلیل اجماع امت ہے. سمجھتے ہو؟ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر، تو بھینسا بھی کر سکتے ہیں، بھینس بھی. اب نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں، مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا. بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اجماع امت ہے. بھینس جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی، حدیث میں تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی پڑھیں گی کیونکہ اجماع امت ہے. صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہا کا اس پر اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی، سمٹ کے. اس پہ حدیث مانگنا یہ جہالت کی بات ہے. جیسے کوئی کہے کہ عورت آہستہ لبیک آواز سے تلبیہ جو ہے نا حج میں آہستہ آواز سے کہے گی، اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ آرام آرام سے چلے گی، اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو نبی نے تو سمٹ کے نماز نہیں پڑھی. تو بھائی نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو، تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں، تو عورت کو دوڑاؤ نا. پتا چلا کہ حیا سے متعلق جو مسائل ہیں نا عورت کے وہ خود بخود مستثنا ہیں. تو صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس پر. تو اس لیے یہ اجماع امت بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی اجماع امت سے ثابت ہے. اور بھینسے میں گوشت بہت خاندانی ہوتا ہے، کسی کو مل جائے تو پیل دو اس کو. جی انبیاء کی طرف سے سب کی طرف سے کی جا سکتی. ہاں یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے دن کے حساب سے رکھیں گے، 9 ذی الحجہ ہمارے ہاں جو 9 تاریخ ہوگی. ارشاد ران کی، ہاں بکرے کی ران ہے، کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ. بکرے کی ران کھائیں، چانپیں کھائیں، کباب کھائیں، کوفتے کھائیں، جیسے آپ کو اچھا لگے کھا لیں. اور ایک اور مسئلہ کہ کون سے جانور، دیکھو جانور کے کان تھوڑے بہت کٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. سینگ کا مسئلہ بہت اہم ہے. جانور کا سینگ اگر جڑ سے نکال دیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آج کل بہت عذاب دے رہے ہیں جانوروں کو سینگ نکالنے میں، گرم اس سے جلاتے ہیں اس کو، 6-7 مہینے جانور عذاب میں رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا، سینگ والا جانور کاٹ لے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے بغیر سینگ کے جانور کی تلاش کی وجہ سے یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو اگر جڑ سے کٹا ہوا نہیں ہے پھر تو قربانی جائز ہے. اور وہ اندازہ ایسے ہوگا ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سینگ کا وجود ہے یا نہیں ہے. اگر جڑ سے نہیں کٹا ہوا ہوتا تو سینگ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ دوبارہ اگتا ہے. جڑ سے کٹ گیا تو دوبارہ نہیں اگتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سینگ والے جانور کو بھی لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ اس چکر میں یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب دینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک. تو آپ لوگوں نے سنا کہ صفائی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے. ہر مسلمان کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. اکثر ہم راستوں میں گندگی پھیلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک گناہ ہے. ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو سکے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اس طرح سے گندگی پھیلا کر. اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.